پاکستانی ٹیم جب بھی جیتتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے دل کی دھڑکنیں واپس نارمل ہو گئی ہو، لیکن جب وہی ٹیم بغیر اسپنرز کے میدان میں اترتی ہے تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ پلاننگ کون کرتا ہے۔ آج کا میچ بھی کچھ ایسا ہی تھا، ہم بال بچ گئے سری لنکا کے خلاف۔ پاکستان نے آخرکار سری لنکا کے خلاف اپنا پہلا ون ڈے میچ جیت لیا۔ یہ جیت اتنی آسان نہیں تھی جتنا سکور بورڈ پر سجایا تھا پاکستانی ٹیم نے۔ شروع کے 10 اوورز میں پاکستان نے 28 رنز بنا دیے۔ 25 اوورز میں پاکستان نے اپنے 100 رنز کمپلیٹ نہیں کیے اور فخر زمان، محمد رضوان، بابر اعظم سب گگلی کے شکار ہو گئے۔ اس وقت لگ رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم آج 200 تک رک جائے گی۔ اس کے بعد وہ لمحہ آیا جس نے میچ کا نقشہ بدل دیا۔ جب سلمان علی آغا کریز پر آئے تو اس وقت پاکستانی بیٹنگ رک کر چل رہی تھی، لیکن بندہ جسے کہتے ہیں خطرے میں ہیرا وہ سلمان آغا تھا۔ سلمان علی آغا نے پہلے وکٹ بچائی، پھر اس کے بعد حسین طلعت کے ساتھ 138 رنوں کی پارٹنرشپ بنائی۔ ایک طرف اسٹیڈیم میں شور تھا اور دوسری طرف سلمان آغا اور حسین طلعت نے سری لنکن بولرز کو خاموش کر دیا۔ سلمان علی آغا نے اپنے او ڈی آئی کیریئر کی دوسری سینچری جڑ دی اور حسین طلعت نے او ڈی آئی کی پہلی 50 جڑ کر ناقدین کا منہ بند کر دیا۔ پھر آخر میں محمد نواز آیا، انہوں نے 23 گیندوں پر 36 رنز جڑ کر سکور بورڈ کو 299 تک پہنچا دیا۔ یوں پاکستان نے سری لنکا کو 300 رن کا پہاڑ جیسا ہدف سامنے رکھ دیا۔ یہ تینوں پلیئرز حسین طلعت، آغا سلمان، محمد نواز آج کے بیٹنگ لائن اپ کے ہیرو تھے۔ جب سری لنکن بلے بازوں نے ہدف کا تعاقب کرنا شروع کر دیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ سری لنکا بہت آسانی سے ایزیلی نکال لے گا۔ سری لنکا نے 5 اوورز میں 43 رنز بنائے اور بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے پاکستان نے 16 وائڈز دے کر پری میں ان کو 16 رنز دے دیے۔ لیکن پھر انٹری ہوئی حارث رؤف کی۔ حارث رؤف جب دن پر ہو تو پھر وکٹیں ایسے گرتی ہے جیسے آم کے نیچے بکری کڑی ہو۔ حارث رؤف نے سپیڈ بڑھایا اور تھوڑا پریشر بنایا اور تھوڑا سا دماغ استعمال کیا، بس یہی کافی تھا۔ اور پھر وہ لمحہ جو بابر اعظم نے سلپ میں ناقابل یقین کیچ پکڑا، پورا اسٹیڈیم کھڑا ہوا اور پھر باؤنڈری پر بابر اعظم نے ایک اور کیچ لے لیا اور آخر میں وہ آخری اوور جہاں نسیم شاہ کے فل ٹاس پر ہسارنگا وہ والی غلطی اگر نہ کرتے تو شاید کہانی کچھ اور ہوتی، لیکن شاید پاکستان کا ساتھ قسمت نے بھی اس بار دے دیا تھوڑا سا۔ بابر اعظم کے زبردست کیچز اور سلمان علی آغا کی لاجواب سینچری اور حسین طلعت کی طرف سے خاموش محنت، حارث رؤف کی طرف سے دعادار بولنگ، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی ٹیم آج جیتنے کے لیے لڑ رہی تھی۔ لیکن ایک بات پھر بھی سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستانی ٹیم سپنر کے بغیر کیوں اتری؟ کیا ہم ہمیشہ تجربہ کر کے ہی سیکھیں گے؟ بہرحال جیت تو پاکستان کی ہی ہوئی۔ اگر ابرار احمد فٹ ہوتے تو ہم اس میچ کو بہت آسانی سے جیت سکتے تھے۔ ہم سری لنکا کو تقریباً 200 رنز تک آؤٹ کر سکتے تھے۔ یہ میچ دلچسپ بھی تھا اور دل دہلا دینے والا بھی تھا اور آخر میں اطمینان دینے والا بھی تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ سلمان علی آغا کی سینچری کے بعد دوسرا ایسا کون سا کھلاڑی ہے جس کی اچھی کارکردگی نے پاکستان کے جیت میں اہم کردار ادا کیا؟ وہ آپ لوگوں نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ اور اگر آپ دل سے خوش ہوئے ہیں یہ میچ جیت کے تو آپ لوگ ایک کمنٹ میں ایک دل ضرور دے دینا، کیونکہ ایسے جیت ہمیشہ نہیں ہوتے۔ یہ جیت صرف ایک میچ کی جیت نہیں تھی، بلکہ یہ اس بات کی ثبوت تھی کہ پاکستانی ٹیم اگر گر سکتی ہے تو پھر جلدی اٹھ بھی سکتی ہے۔